أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کریں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات نمبر 90، 91، 92 ہیں۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مائدہ کے لیے درخواست کی تھی کہ اللہ سے دعا کریں کہ دسترخوان اللہ تعالیٰ اتارے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور مائدہ اترا تھا۔ تو اس میں مائدہ کا لفظ آیا، اس بنیاد پر اس سورت کا نام مائدہ ہے۔ اور اس سورت میں کھانے پینے کی چیزوں کا بیان ہے، دسترخوان پر چیزیں کھائی پی جاتی ہیں۔ ہم نے جو آیت کا ترجمہ پیش کیا، اس میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا اور ان سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی۔ پہلی چیز شراب ہے۔ شراب کی حرمت کے بارے میں یہ تیسری آیت ہے جس نے صاف صاف حرمت کا اعلان کیا اور 8 طرح کی تاکیدات کے ساتھ حرام کیا۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں یہ بتلایا گیا تھا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، لیکن حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد سورہ النساء میں آیت نمبر 43 لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى کے ذریعے سے شراب کی قباحت بتلائی گئی تھی کہ نماز کے وقت نشے کی حالت میں مت رہا کرو اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ پہلے 2 احکامات کے ذریعے سے بہت سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ شراب اللہ کو ناپسند ہے اور یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں ایک بات اور بتانا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اور اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ہر کوئی قرآن اور حدیث کو پوری طرح سے سمجھ سکتا ہے اور علماء کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انتہائی درجہ گمراہ کن اور انتہائی درجہ ناسمجھی نادانی کی بات ہے۔ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، اس میں شراب میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم بتلایا گیا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ شراب حلال ہے اور جائز ہے، چنانچہ صحابہ نے بھی وہی سمجھا تھا۔ تو اب اس آیت کو دیکھ کر کے ایک عام انسان اس کے ترجمہ کو دیکھ کر کے تو شراب کو جائز ہی سمجھے گا، اور پڑھتے پڑھتے آگے آ گیا سورہ نساء میں، وہاں یہ ہوا کہ نماز پڑھتے وقت، نماز کے وقت شراب نہ پیو اور نشے کی حالت میں نہ رہو۔ وہاں بھی حرمت کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس سے بھی ایک انسان، عام انسان سمجھ سکتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے۔ جب تک تمام آیات اور اس سے متعلقہ احکامات سامنے نہیں ہوں گی، ایک عام انسان
کوئی کلیئر فیصلہ نہیں لے سکتا ہے، وہ علماء کا محتاج ہوگا۔ علماء جن کی نظر پورے قرآن پر ہے اور احادیث کے ذخیرے پر ہے، ان تمام چیزوں کے سامنے رکھ کر کے جو احکام بیان کریں گے وہ فائنل اور آخری بات ہوگی، نہ کہ ایک آیت دو آیت دیکھ کر کے کوئی ڈیسیزن، کوئی فیصلہ لیا جائے۔ جو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى سورہ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، اس کے تعلق سے بخاری میں بھی روایت ہے، دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی تھی۔ اب بہت سے لوگ ایک دو حدیثیں جیب میں رکھ کر کے گھومتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اگر کوئی وہ حدیث رکھ کر کے کسی عام آدمی کو دے، خاص طور پر جو اس لائن میں ہو، شراب وغیرہ کی لائن میں، تو اس کو بہت بڑی دلیل مل جائے گی کہ قرآن میں اور حدیث میں شراب کی حرمت کی بات تو یہاں نہیں ہے، اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نماز کے وقت شراب نہ پیا کرو، تو کیسے گمراہی کا دروازہ کھلے گا؟ جو علماء کی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ یوں ہی نہیں بیان ہوئی ہیں۔ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ چوکیدار ہیں، اسی لیے جو لوگ جانتے ہیں کہ دین کی صحیح تشریح اور صحیح معنی مطالب علماء بیان کرتے ہیں اور امت کو فتنوں سے بچائے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امت کو فتنوں میں الجھایا جائے، معصیت اور گناہوں کے دلدل میں پھنسایا جائے، اس کے لیے ان چوکیداروں اور علماء سے امت کو بدزن کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں یہ تیسری آیت، سورہ بقرہ سورہ نساء کے بعد تیسرے مرحلے میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے۔ 8 تاکیدات، شراب اور جوئے کے بارے میں 8 تاکیدات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ پہلی تاکید اس میں یہ ہے، لفظ انما استعمال ہوا۔ عربی زبان میں کسی بات کو بہت قوت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کہنی ہو تو اس میں انما لگایا جاتا ہے۔ شراب کی دوسرے نمبر پر شراب کی حرمت کو بت پرستی کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، گویا یہ برائی شرک کے مماثل قرار پائی۔ ایک مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے اور ہر گناہوں کی اس سے سرزد ہونے کا امکان رہتا ہے، لیکن وہ بت پرستی کرنے لگے اور بتوں کے سامنے سر جھکا دے، یہ ناممکن ہے۔ مسلمان سر کٹا سکتا ہے لیکن بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ جس طرح بتوں سے مسلمان بچتا ہے، اس کی قباحت، اس کی شناعت کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس کے مماثل اور اس کے ہم پلہ کھڑا فرمایا، یہاں ذکر فرمایا۔ تیسری چیز، یہاں حرام نہیں کہا، رجسن، حرام نہیں کہا بلکہ رجسن کہا۔ رجس یعنی ناپاکی اور گندی چیز سے تعبیر کیا گیا، جس سے اور زیادہ تاکید مقصود ہے۔ ایک ہوتا ہے ناپاک ہونا، مثلا کپڑے کے کونے میں پیشاب لگ گیا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کا کپڑا ناپاک ہے، اس کپڑے کو بدلیں یا اس ناپاک گندگی کو دھلیں اور کپڑے کو صاف کریں تو نماز ہوگی۔ تو کپڑے کے کونے میں پیشاب لگا لیکن پورا کپڑا ناپاک مانا جاتا ہے، اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ لیکن جو گندگی لگی ہے، پیشاب یا گو یا کوئی چیز، اس کو رجس بولتے ہیں۔ تو یہاں شراب کو رجس کہا گیا، گو اور موت کی طرح اس کو ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، تاکہ اس کی قباحت اچھی طرح دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ جس طرح ایک انسان پیشاب پینا گوارا نہیں کر سکتا اور اسی طرح گو اگر کسی چیز میں پڑ جائے تو اس کو کھانا گوارا نہیں کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح شراب کی حالت ہے کہ شراب گو اور موت کی طرح حرام ہے اور ناپاک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر اسے شیطان کا عمل قرار دیا کہ یہ شراب، جوا، بت کی پوجا، عقیدت اور فعل، یہ شیطان کا کام ہے۔ ایک انسان یہ کام نہیں کر سکتا، جو شیطان ہوگا وہ شراب پیے گا، جوا کھیلے گا اور بتوں کی پوجا کرے گا اور فعل نکالے گا۔ تو مزید یہ قباحت اس چیز کی بیان کی گئی۔ پانچویں چیز، واضح طور پر اب حکم دیا جا رہا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، کہ تم اس سے بچتے رہو، 5ویں نمبر پر۔ 6 نمبر پر اس کے حرمت کا سبب بتلایا گیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے آپس میں عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس عداوت اور نفرت میں دخیل بنتا ہے شیطان۔ شیطان بہت سے ذرائع سے انسان کو آپس میں لڑاتا ہے، دشمنیاں پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ ان ذرائع میں شراب اور یہ جوا
بڑے اہم ذرائع ہیں جنہیں شیطان اختیار کرتا ہے. جو ان چیزوں کا اختیار کرتا ہے گویا وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا. اب آپس میں عداوتیں پیدا ہوں گی اور نفرتیں بڑھیں گی. یہ چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. چھٹے مرحلے میں حکم دینے کے بعد پھر ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں دریافت میں اللہ تعالیٰ نے کیا تم اس سے باز آؤ گے یا نہیں. یہ ڈانٹ کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. 7ویں نمبر پر اسی پس منظر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور دوبارہ اس سے بچنے کی تلقین کی گئی. وَاحْذَرُوا اور پرہیز کرو. 8ویں نمبر پر نہایت سختی کے ساتھ فرمایا گیا کہ اگر تم لوگوں نے روگردانی کی ان برائیوں سے نہیں بچے تو ہمارے رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، یعنی بات نہ مانو گے تو پکڑ ہوگی اور خود ہی نقصان اٹھاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے کہ آپ نے نہ صرف شراب کو حرام قرار دیا بلکہ اس کی خرید و فروخت اور اس کو اٹھا کر لے جانے والے پر بھی لعنت فرمائی. ابن ماجہ باب لعنت الخمر حدیث نمبر 338. اس لیے فقہا متفق ہیں کہ جس طرح شراب کا پینا حرام ہے اسی طرح اس کو خریدنا بیچنا بھی حرام ہے. شراب کے کارخانے میں کام کرنا بھی جائز نہیں. اس آیت میں شراب کو رجس کہا گیا. میں نے بتلا دیا کتنی سختی کے ساتھ اس کی مذمت اور اس کی قباحت بیان کی گئی ہے. ایک بات اور، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شراب، جوا، یہ دو چیزیں شراب اور جوئے کی حرمت کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ شیطان کا ذریعہ ہے، آلہ ہے آپسی اختلافات اور رنجش کا. اس سے معلوم ہے کہ جو کام جھگڑے کا باعث ہو اور شریعت نے اس کے بارے میں اس کو کرنے کا حکم نہ دیا ہو تو جھگڑے سے بچنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے. آج کل ہمارا آپ دیکھیں معاندین اور محروم الایمان افراد جن کے سینے ایمان کے نور سے خالی ہیں اور کفر کے اندھیرے جن کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، وہ مسلم دشمنی میں، اسلام دشمنی میں کیسی چھچھوری اور بھدی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. مائک، مسجدوں کی مائک کے بارے میں طوفان، نقاب کے بارے میں طوفان، کھانے کے بارے میں طوفان، چھوٹی چھوٹی باتیں پوری ملکی سطح کا انہوں نے مدعا بنا رکھا ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. تو مائک کے سلسلے میں ایک جتنا وہ لوگ طوفان مچاتے ہیں اور ان کے بھونپو بجتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، وہ ہماری مسجدوں اور ہمارے اداروں کی طرف سے اس قدر شور شرابہ نہیں ہوتا. اذان ایک اعلان ہے، اس کے لیے مائک کا استعمال ہوتا ہے. مشکل سے ایک مسجد میں 5 منٹ اذان ہوتی ہے اور وہاں کوئی آڈیو نہیں بجتا بلکہ انسان کھڑے ہو کر کے اذان دیتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ آڈیو بجاتے ہیں اور خود گلچھرے اڑاتے ہیں، پھر اس کو روکنے کی باتیں کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں تو ہمیں قانونی اور مذاکراتی دفاع کرنا ضروری ہے کہ ہم تو اذان دیں گے لیکن اذان ہماری ضرورت ہے. ہم آپ کو نہیں روکتے، آپ جس طرح بھی اپنی عبادتیں سب کچھ کرنا چاہو کرو، آپ ہمیں بھی نہ روکو. لیکن اس کے علاوہ دیگر مواقع پر جو مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے، باہری تراویح کے موقع پر باہر کا مائک لگا دیا، اور اسی طرح سے نظمیں، نغمات جو ہم پڑھتے ہیں سحری کے وقت یا عشاء کے بعد یا دن کے دوسرے اوقات میں باہر کے مائک پر کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تو شریعت نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا ہے. ایک بات. دوسری چیز، یہ اب جھگڑے کے ذریعہ ہیں. دشمن چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈ رہا ہے ہم سے جھگڑا کرنے کا، ہم کو پریشان کرنے کا، ہماری دکانیں جلانے کا، ہم کو جیلوں میں بند کرنے کا، ہمارے مکانوں کو منہدم کرنے کا. تو ہم ایسے کام نہ کریں جو جھگڑے کا ذریعہ ہو اور شریعت نے جن کا حکم نہ دیا ہو. جس طرح شراب اور جوا کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عداوت ڈالنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، تو عداوت جس چیز سے پیدا ہوتی ہو اور اس کا حکم نہ دیا گیا اس سے بچنا چاہیے. انصاب کی بات آئی. بتوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک اسٹیچیوز جن کی عبادت نہیں ہوتی ہے اور ایک وہ جن کی عبادت ہوتی ہے. شریعت میں دونوں چیزیں منع ہیں. دونوں کو بنانا،
بیچنا، کسی بھی قسم کی مدد کرنا منع ہے۔ خاص طور پر جن بتوں کی پوجا ہوتی ہے، جن مجسموں کی پوجا ہوتی ہے، ان کے بارے میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا اور ان کے تعلق سے دل میں کسی بھی قسم کا نرم گوشہ رکھنا، یہ کفر اور دین سے خارج ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ تو دینی محرومی اور آخرت کی محرومی کی بات ہے۔ مادی طور پر دنیاوی لحاظ سے بھی بتوں کے ذریعے سے سماج اور معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ چند لوگوں کا پورے سماج کو غلام بنانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، اس میں ایک ذریعہ یہ بت ہوتا ہے۔ جب کوئی اسٹیچو بن جاتا ہے، کوئی بت بن جاتا ہے، تو جو اس بت کا رکھوالا ہوتا ہے وہ سماج کے لوگوں کی گاڑھی کمائی وہ حاصل کرتا ہے بتوں کے ذریعے سے۔ سماج کے لوگوں کی ساری آمدنی چڑھاوے کے نام پر اس کے رکھوالے کے جیب میں چلی جاتی ہے۔ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر اس بت کے نام پر کسی بھی طرح سے انسانوں کو گائیڈ کیا جائے، سماج کو کسی بھی رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ انسانی معاشرے کی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ بھی بت ہوتے ہیں، اس لیے بھی یہ بہت ہی مذموم ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ ازلام ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اہل عرب اونٹ ذبح کیا کرتے تھے اور پھر آپس میں تقسیم کرنے کے لیے گوٹی ڈالا کرتے تھے۔ گوٹی پر کسی پر 1/4، کسی پر 1/3، کسی پر ½ کسی پر 0 لکھ دیتے تھے کسی کے نام سے۔ تو اس طرح جب گوٹی پڑتی تھی تو کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا، کسی کو آدھا مل جاتا تھا، کسی کو 1/3 مل جاتا تھا، اور اس طرح سے حق تلفی ہوتی تھی۔ تو یہ قمار اور جوئے کی شکل ہو گئی۔ ترجمہ میں نے کیا فال نکالنے، یہاں فال بھی مراد ہے کہ فال حرام ہے، فال شگون لینا۔ مثلا صبح آپ نکلے تو کوا نظر آ گیا، آپ سوچنے لگے کہ پورا دن ہمارا خراب ہو جائے گا۔ آپ گاڑی سے کہیں جا رہے ہیں، راستے میں بلی نکل گئی تو آپ بس شگون ہی لے کے اب آگے نکلیں گے تو یہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، یہ بدشگونی ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ حرام ہے، یہ ماننا گناہ ہے۔ البتہ نیک شگون لینا، نیک فالے لینا یہ جائز ہے۔ مثلا کوئی جمعہ کے بعد اپنی دکان شروع کرتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے لیے حکم فرمایا ہے، اس لیے تیمناً ہم اپنی دکان جمعہ بعد شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے، نیک شگونی کے طور پر شروع کرے کوئی، تو یہ اچھا ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح کوئی اپنی دکان کو صبح کھولتا ہے یہ سوچ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کہ صبح میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ ہم جب صبح دکان کھولیں گے، کاروبار پر پہنچیں گے، گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، تو اس کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے کام میں شامل ہو جائے گی اور کام میں برکت ہوگی۔ یہ نیک شگون ہے۔ تو نیک شگون لینا جائز ہے اور بد شگونی لینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔